آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حاجت پوری کرانے کا عجیب و غریب نبوی نسخہ. اب یہ حدیث دھیان سے سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص خط لکھے یا درخواست دے، کسی جگہ انٹرویو دینے کے لیے درخواست دے، ویزا لینے کے لیے درخواست دے، یا کسی جگہ ڈگری لینے کے لیے درخواست دے، کسی ملک میں جانے کے لیے درخواست دے، یا جیسے فارم بھرتے ہیں کہ بھی یہاں یہ چیزیں بک رہی ہیں، جس کو لینا ہو تو درخواست دے. کوئی بھی چیز اپنی ضرورت ہو جس کا تعلق کاغذ سے، جب تم میں سے کوئی شخص خط لکھے تو اس کو زمین پر ڈال دے یا اس پر مٹی ڈال دے. تھوڑی سی مٹی لے کر وہ درخواست پر ایسا ڈال دیا بس، کیونکہ یہ عمل حاجت کو خوب پورا کرنے والا ہے. یہ حدیث میری کتاب منتخب ابواب جلد اول صفحہ 398 پر موجود ہے اور حدیث نمبر 737. دوسری حدیث سنیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کے سامنے کاتب لکھنے والا بیٹھا ہوا تھا. میں نے آپ کو لکھنے والے سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ او بھائی، قلم کو اپنے کان پر رکھ لو، کیونکہ یہ عمل انجام کو بہت یاد دلاتا ہے. یہ حدیث بھی میری کتاب منتخب ابواب جلد اول صفحہ 399 اور حدیث نمبر 738 پر موجود ہے، اور دونوں حدیثوں کے حوالے اوپر کی کتابوں کے ترمذی کے ہیں. ترمذی تک آپ کا پہنچنا مشکل ہے. میری کتاب منتخب ابواب ہر جگہ مل جائے گی، آسان ترجمہ بھی ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس حدیث کا. خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی جس کا تعلق کاغذ سے ہے، بھیجنا ہے اس کو، کبھی اب یہ فائل بھیجنی ہے، یہ تو تھوڑی سی مٹی لے کر ڈال دی. اور جب بھی کوئی کام کرو، کوئی ہو تو کبھی کبھار قلم جو ہے کان پہ رکھ لی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر ادھر ادھر پینسل جو ہے وہ کان پہ رکھتے تھے. اب ان کو حدیث معلوم ہو نہ ہو، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ دونوں حدیثیں میں نے بیان کی. اس لیے آدمی جو ہے کبھی کبھار جو ہے تھوڑی سی مٹی، پاک مٹی ہو تو، اور مدینہ منورہ کی مٹی ہو تو اس سے بڑی تو کیا چیز ہو سکتی ہے بھائی. اس میں تو اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے. تھوڑی سی مٹی ڈال دی اور اپنا جو درخواست پیش کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل حاجت کو خوب پورا کرنے والا ہے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ کلمہ پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلے یہی جملے نکلے تھے اور اللہ کو بہت پسند ہے. اب میں جو دعا کرتا ہوں، دعا کے آمین کہتے جائیے. اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں ان کے رشتوں کا بہترین انتظام فرما. اے اللہ، ہم جیسا گنہگار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا اور تیرے آسمانوں نے نہیں دیکھا اور تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا کہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دیجئے کہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجئے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ
تو ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ، حق کو کہنے کی اور حق کو سننے کی اور حق کو لے کر عالم میں پھرنے کی اور حق بات کو عالم میں پھیلانے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے۔ آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔